بھائی یہ لکی ڈرا کا جو ہے کیا جانے سے پہلے 2 منٹ، اور لکی ڈرا کے پہلے دعا کریں گے یا لکی ڈرا کریں گے؟ ہاں بھائی دعا لکھو. حضرات ابھی آپ کے سامنے 5 منٹ یعنی منٹوں کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے. میں معذرت کو ہوں. ہمارے ایک اہل سنت کے دیکھیے ابھی ذکر ہو رہا تھا آپ کے سامنے. آپ لوگ تو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کود رہے ہیں. کہاں کود رہے ہیں، کدھر کود رہے ہیں نہیں معلوم میرے کو. مگر یہ جو مبلغ ہے ہمارا اہل سنت الجماعت کا، جو ہمارے راحت بھائی ہے، راحت پاشا، الحمدللہ راحت پاشا سے جو خدمات ہے آپ لوگ سنے تو آپ لوگ پورے لوگ کالک لے کو آج ہی رات کو منہ کالا کر لے کو چلے آتی. میرے عزیزو ان کے جو خدمات ہے، زہرہ پور یہاں سے 3 کلومیٹر ہے، ایک خریا ہے، اس میں راحت پاشا کا جو کام ہے تقریباً مسلسل 4-5 سال سے جماعت کا کام جو ہے. یہ بچہ جو ہے عورتوں کا اجتماع چلاتے ہیں اور دعوت اتنی اچھی فکر کرتے، جماعت کی جو ہے فکر ایسی کرتے، جماعت کی جو ہے دعوت دے کے پورے عورتوں کو جو ہے تقریباً 70-80-100 جو ہے ان کے جو کمرے میں آ کر جو ہے پورے عقائد لے کر جاتے. دوسرا ان کا کام کیا ہے؟ بچوں کو ناظرہ پڑھانا. 70 سے 75 بچوں کو ناظر قرآن جو ہے یہ لوگ جو ہے آ کر ان کے پاس پڑھ کے ختم کر کے گئے. دیکھیے آپ کیسی فکر ہے دین کی، کیسا جذبہ ہے. اور کوئی عاشق اگر ان سے ملنے چلے گیا تو خالی روتے، بات کرتے. اور اتفاق 3-4 سال سے ہم دعوت دے رہے، قبول لے کر ہماری دعوت کو. اس سال اچانک کیا ہوا، سید طاہر پاشا قادری میرے پاس حاضر ہوئے ہو کر بولے یہ پیسے ہیں رقم. تو بولے کیا رقم، کائی کی رقم؟ تو بولے نہیں اجتماع میں جو ہے آپ کو دینے کی رقم جو ہے جمع کرنے لائے. ٹھیک ہے مولانا نام بتا دو، رفیق بھائی کو دے دو. نہیں آپ کے ہاتھ کو دیے پیسے، آپ کو دیو. بولے راحت پاشا. مت پیسے لے کے رکھا. اس کے بعد نام پوچھا. میری عادت ہے رفیق صاحب کو ذمہ دار ہے نا، ٹریجرر ہے، پہنچانا ہے رقم. تو بولے یہ نام کس کا لکھانا؟ تو بولے راحت پاشا کا. بولے الحمدللہ. پیسے لیا فوری ان سے بولا پہلے ٹائم لو ان سے، میں جاؤں گا پہلے ان کو دعوت دوں گا، اس کے بعد جو ہے ان کے کیا ایکٹیویٹی سے پوچھوں گا، اس کے بعد دعوت دے کر جو ہے یہ اسٹیج پہ آپ لوگوں کو دیدار کروں گا بلکہ یہاں لے کر آیا. دعا لیے ان سے اور پوری جماعت کے لیے جو ہے ماشاءاللہ سے اچھا کام کرتے ہیں. یہ پوزیشن میں جو ہے 5 وقت کی نماز کو الحمدللہ مسجد کو جاتے ہیں. سبحان اللہ. عبرت حاصل کرنے کا جو ہے مقام ہمارے لیے ہے. دیکھیے الحمدللہ ہم کو سارے چیزوں کی سہولتیں ہیں. چپل کے بھی ہے، دھوپ ہوئی تو چپل بھی پہن کے جانے کی سہولت ہے. یہ دیکھیے ان کو کیسے کیسے وضو کی تکالیف، حاجت کی تکالیف، کھانے کی، جانے کی، آنے کی، پینے کی، ہاں الحمدللہ ایسے خدمات انجام لا رہے ہیں. اس لیے میں آپ کے سامنے لایا ہے. 1-2 منٹ جو ہے نعت شریف سنائیں گے. نعت شریف کے بعد دعا ہوگی. دعا کے بعد آپ ہی سلام پڑھیں گے راحت پاشا. اس کے بعد لکی ڈرا اٹھایا جائے گا. اس کے بعد نماز ہوں گی. اس کے بعد کھانے کا انتظام ہوگا. فٹافٹ کام ہوگا انشاءاللہ. السلام علیکم. چلیے راحت بھائی شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی
سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے قبلہ دی مددے کعبہ امام مددے. گر سہارا نہیں ملتا اولیاء اللہ کا گر سہارا نہیں ملتا اولیاء اللہ کا سخت مشکل ہے پتا رسول اللہ کا سخت مشکل ہے پتا رسول اللہ کا. اسٹیج پر جلوہ افروز معزز سادات اکرام مشائخین اعظام اولیاء اکرام علماء اکرام اور میرے معزز سنی اجتماع کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہ نورانی محفل میں سادات اکرام کے سامنے بیٹھ کر اتنا نوری افروز خطاب سن رہے تھے. میں بہت شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور دعا دیتا ہوں حضرت قبلہ شفیع پاشا قادری صاحب مدد اللہ العالیہ کو. اللہ ان کی صحت میں ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ ان کے جذبے کو اور بلند عطا فرمائے زندہ جاوید عطا فرمائے. یہ اہل سنت والجماعت ایسی جماعت ہے یہ اہل سنت والجماعت حضور علیہ السلام سے محبت کا نام ہے ٹوٹ کر محبت کرنے کا نام ہے. اہل سنت والجماعت اہل بیت اطہار سے وفاداری کا نام ہے. یہ اہل سنت والجماعت صحابہ اکرام کا احترام کرنے کا نام ہے. یہ اہل سنت والجماعت حضور پیران پیر اولیاء صالحین سے نسبت عقیدت اور ان کا دامن تھامنے کا نام ہے. اے لوگوں اہل سنت والجماعت پر دائم و قائم ہو جاؤ. اے لوگوں اہل سنت والجماعت پر ڈٹ جاؤ. یہ برحق جماعت ہے خدا کی قسم یہ زندی جماعت ہے. یہ اہل سنت والجماعت ایک ایسی جماعت ہے جو ہمیں سیدھا اللہ اور اس کے رسول تک پہنچا دیتی ہے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں خدا را اپنی نسلوں کو بچائے اپنی نسلوں کی ایمان کی فکر کرے اور اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم ہو جائے. اور بات ہے صلاۃ کی نماز کی. یہ اجتماع تمہارے کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ زندگی میں یہ اجتماع کے بعد انقلاب پیدا ہو. یہ اجتماع تمہارے کو حضور سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا پیغام دے رہا ہے. یہ اجتماع حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنے کا پیغام دے رہا ہے. خدا را یہ اجتماع کے بعد ہماری زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے. عمل میں اترے نماز کے پابند بنے 5 وقتہ نماز پڑھے اور اہل بیت پاک کا دامن مضبوطی سے تھامے. اس سے ہماری دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. ایک
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مسئلہ پیش آیا. ایک نابینا شخص سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ رکھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا، آقا آپ مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے. تو غور سے سنو میرے بھائیوں، میرے معزز، غور سے سنو میرے آقا کیا فرماتے ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، تم کو میں ہرگز مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. تمہیں کو چاہیے کہ تم گھر سے باہر نکلے اور دروازے کے سامنے کھڑے ہو، کوئی بھی ساتھی ملا تو ان کے ہاتھ پکڑ کر مسجد تک آئے اور اپنی نماز کو مکمل کریں. دیکھو میرے بھائیوں، ایک نابینا شخص کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ارے آپ مجھ کو دیکھیے، اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے، ہاتھ پاؤں سے نوازا ہے، آپ تو سجدے کی لذت بھی جانتے ہیں، آپ کو تو قیام کا بھی لذت ملتی ہے، آپ کو تو سجدے کا سرور بھی ملتا ہے. میرے بھائیوں، خدا را نماز کے پابند بن جاؤ. شفیع پاشا صاحب قبلہ کو جتنی بھی دعائیں دے ہم کم ہیں. کتنا بڑا اجتماع ہوا، اللہ اللہ. یہ صرف لوبالی کا گھرانہ ہی کرا سکتا ہے، باقی کا کسی کا ہاتھ نہیں ہوتا. معافی چاہتا ہوں اگرچہ کسی کو برا لگے. ارے لوگوں، حضور کے اہل بیت کا دامن سے وابستہ ہو جاؤ. ارے صحابہ اکرام کہنے والوں، آؤ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دفعہ روایتوں میں آتا ہے، کم سن عمر میرے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عمر 80-90 سال کی ہے. آپ کی عمر 80-90 سال کی صحابی اتنے بڑے بزرگ ہیں. جب سرکار کے لخت جگر کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنا امامہ نکالتے ہیں اور ان کے ختمہ صاف کرتے ہیں، اپنا امامہ نکالتے ہیں اور آپ کی ایڑیاں مبارک، آپ کے جوتے مبارک کو صاف کرتے ہیں. ارے صحابہ اکرام تو اہل بیت سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اہل بیت کا دامن رکھتے تھے. میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اور آخری پیغام دینا چاہوں گا کہ اس اجتماع کے بعد اپنے اندر انقلاب پیدا کریں. آپ صبح سے لے کر اب تک اتنے بڑے علماء اکرام کا خطاب سنیں اور سادات اکرام کا زیارت کریں تو خدارا کل سے نماز کے پابند بن جاؤ. خدارا نماز کے پابند بن جاؤ. ہم تو ادب والے ہیں، محبت والے ہیں، ہم تو ایک کم درجے کے ولی کی بے ادبی بھی ہمارے دل سے گوارا نہیں ہوتی. جی ہوتی ہے نہیں. تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیا ہم کیسے گوارا کر سکتے ہیں میرے آقا کی آنکھ پر اذیت دے؟ اللہ اکبر. ہم تو ایک ولی کی اذیت برداشت نہیں کر سکتے تو کیا ہم آقا کی اذیت برداشت کر سکتے ہیں؟ جی نہیں. تو انشاءاللہ کل سے اب سے ارادہ کر کے نکلو اور میرے ساتھ ایک مرتبہ زور سے کل سے انشاءاللہ سنت کا بھی کام ہوگا اور ہمارے اندر عمل کا جذبہ، تقوی کا جذبہ، طہارت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا. بولو انشاءاللہ، زور سے لگاؤ کہ شیطان تمہارے ارادہ سن کر بھاگ جائے. بولو انشاءاللہ کل سے 5 وقتہ نماز پڑھیں گے. انشاءاللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی سنت پر بھی چلیں گے، ان کا اہل بیت کا دامن بھی چھامیں گے. اہل سنت والجماعت کا نام یہ ہے کہ سادات اکرام کی عزت کرنا، اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھنا. اہل بیت کی محبت نوح علیہ السلام کی کشتی کے برابر ہے، اس میں بیٹھ گیا تو کامیاب ہو گیا، بیڑا پار ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، واقع دعویٰ ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین
بزرگان دین کی محبت ہمارے دلوں میں اتار. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئیے حضور محبوب سبحانی غوث سمدانی تنزیل نیرانی شیخنا شیخ الکل الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت میرا سماعت فرمائیے اور میرا ساتھ دیجئے. بڑی پیاری ہے. کیا ہے؟ جو بھی بغداد جائے ہیں ابھی الحمدللہ قبلہ شفیع پاشا قادری صاحب مدد اللہ العالیہ بغداد شریف سے حال ہی میں زیارت ہوئی ہے. ان کے دربار کی شان غوث اعظم کی. آئیے میرے ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے غوث کے چاہنے والوں، اے بغداد کے شہر پر مر مٹنے والوں، میرے ساتھ مل کر منقبت میں میرا ساتھ دیں کہ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا. کہ غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا. بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا. بولو بغدادی اللہ کیا کہنا. قطب عالیہ غوث قلندر ایک سے ایک بڑھ کر. قطب عالیہ غوث قلندر ایک سے ایک بڑھ کر. سارے اولیاء دینے سلامی جائے غوث کے در. ولیوں کے سردار اللہ اللہ کیا کہنا. اللہ اللہ کیا کہنا. غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا. چور کو پر میں ولی بنایا، چور کو پل میں ولی بنایا، نظر سے بگڑی بنائی. 12 برس کی ڈوبی کشتی پل میں پار لگائی. بھٹیا کہتی تھی ہر بار اللہ اللہ کیا کہنا. بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا. آخری اشعار. تم ہو ہمارے ہم گے تمہارے یا غوث. تم ہو ہمارے ہم گے تمہارے. تم ہو نبی کے پیارے. تم ہو ہمارے ہم گے تمہارے. تم ہو نبی کے پیارے. دربار نبی میں غوث اعظم ٹوٹے دلوں کے سہارے.
گلزار اللہ اللہ کیا کہنا کہ اجڑوں کو کر دے گلزار اللہ اللہ کیا کہنا غوث اعظم کا دربار اللہ اللہ کیا کہنا بغدادی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا اللہ اللہ کیا کہنا السلام علیکم سبحان اللہ. چلیے حضرات بیٹھ جائیے. دعا کیا سے بیٹھ کے دعا کرے تو سہولت ہے, تھکتا نہیں آتا. بیٹھ جاؤ, دیکھیے اب پوروں کیا سے آرام سے بیٹھ جائیے. إن الله وملائكته يصلون على النبي